अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का शुक्रिया। कुमकुम की आज की वीडियो ने बड़े बड़े राज फाश कर दिए। बवर्चन कितनी सखी हैं, कितनी अपनी बहू के साथ प्यार करती हैं, आज सारे राज खुल गए हैं जी। शोहर साहब जो हैं वो किसके पैसों से शॉपिंग करते हैं उस पर भी बात करेंगे। बेटियां तो महारानी हैं जैसे मैं पहले कहती थी, लेकिन बहू जो है वो नौकरानी है। एक बार फिर बवर्चन ने ये बात साबित कर दी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों मौत कुमकुम मुतरमा के भाई की शादी के दिन चल रहे थे। तो कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कुमकुम ने एक भी नाइट स्टे अपनी अम्मा के घर में किया हो। छोटे छोटे बच्चों को वो साथ घसीट के लेके जाती है। बाजार भी जाना हो तो वो अपना छोटा बच्चा अपनी अम्मी के घर में छोड़ के जाती है। जबकि बवर्चन हमेशा एक ही राग अलापती हुई हमें दिखाई देती हैं कि मैं बड़ी अच्छी सास हूँ, मैं बड़ी अच्छी माँ हूँ, मैं हर किसी का ख्याल रखती हूँ, हर किसी पे जान निछावर करती हूँ, हर एक की खुशियों का ख़्याल मुझे मैं रखती हूँ। और मतलब कि ख़ुद मियाँ मिट्ठू वो 2400 घंटे बनी रहती हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों की हद तक महदूद है। कहीं पर भी बहू के मामले में हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। एक बार फिर ये बुरी तरह से मैं कहती हूँ ना एक्सपोज हो चुकी हैं शादी की वजह से, शादी के इवेंट्स में, कि भाई मुहतरमा ने एक भी दिन अपनी बहू को छुट्टी नहीं दी। पिछली 2 वीडियो में मुहतरमा साथ गई थी, लेकिन इस वीडियो में, ढोलकी की वीडियो में, मुहतरमा साथ नहीं गई। और जो कुमकुम है बहू बेचारी, घर का सारा काम समेटने के बाद, कुकिंग तक करने के बाद उसको शाम को इजाज़त मिली कि वो जाके अपनी अम्मी के घर जाए। और वहाँ पे कोई ढोलकी थी इस तरह, क्योंकि शादी के दिन जब करीब होते हैं तो 1-2 दिन जो हल्ला गुल्ला वो फैमिली वाले करते हैं मिल बैठ के, तो उसमें वो अकेली उसने शिरकत की। तो क्यों नहीं गई जी, आप सब जानते हैं कि भई छोटी सपुत्री जो है उसकी यही डेट थी। तो ज़ाहिर बात है फिर अब हर बार तो वो अपनी बहू के साथ कंटेंट बनाने के लिए उसकी अम्मा के घर नहीं ना जा सकती। तो मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से कुमकुम को घर की पूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद इजाज़त मिली कि अब तुम जा सकती हो। तो बहू के लिए इतनी सख्तियाँ, और अपनी बेटियों की बारी जब आती है तो पूरे डेढ़-डेढ़ महीने, 2-2 महीने उनको चारपाई पर बिठाया जाता है और उनको मुकम्मल तौर पर जो है ना सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं, फ़राहम की जाती हैं। और अगर आपको याद हो कि जब इसकी छोटी सपुत्री की शादी थी तो तब भी जो बड़ी मुहतरमा थी हमें कभी काम करती हुई दिखाई नहीं दी, ना ही इनकी छोटी सपुत्री ना ही बड़ी। उन दिनों में भी कुमकुम को घर में अकेले छोड़कर, जबकि इनके घर का पेंट चल रहा था, ये मुहतरमा खुद दुबई चली गई थी 1 महीने के लिए। और उसके जो पीछे थी इसकी छोटी सपुत्री, वो रोज़ाना शॉपिंग का बहाना बनाकर दोनों बहनें अपने बाप के साथ गाड़ी में निकल जाती थीं और साथ शॉपिंग करती थीं और साथ ही बाहर से खा पी ठूस के आ जाती थीं। जबकि घर में सारा दिन वो औरत अकेली काम करती थी, कुमकुम बहू, सारा घर उस पे था। और बाद में जितने भी शादी के फंक्शन हुए तो वही हमें सारे घर का काम करती हुई दिखाई दी। कोई हेल्पर एक्स्ट्रा नहीं रखी गई, वही एक बुज़ुर्ग जो इनके घर में हेल्पर आती है उसके अलावा कोई हेल्पर नहीं रखी गई। कोई बंदा ऐसा हायर नहीं किया गया कि शादी के दिनों में काम में हाथ बटाए। और छोटी सपुत्री ने तो पहले ही कभी मैके में काम नहीं किया था, लेकिन बड़ी भी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर टांग पे टांग रख के, और प्रेगनेंसी ना भी हो तो वो कौन सा काम करती है भाई, वो तो सिर्फ आती है मलका आलिया बन के। वो इस घर की मलका आलिया है, उसका सिक्का चलता है यहाँ पे, उसका हुक्म चलता है, और उसके हुक्म के सिवा जो है, और इन बवर्चन के हुक्म के बगैर, ये 2 ख़वातीन हैं, इनके हुक्म के बगैर इनके घर में कोई पत्ता पर, क्या कहते हैं, परिंदा पर भी नहीं मार सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनके घर में इन 2 औरतों की इजारादारी है, ठीक है। और फिर उसके बाद छोटी सपुत्री की भी बात जो है उसको सर आँखों पे रखा जाता है। बहू तो लास्ट में आती है कहीं, उसको कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं दी जाती। हमने देखा कितने अरसे से वो ऊपर पुरानी मशीन में कपड़े धोती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसकी दोनों बेटियां आए रोज़ लोगों को बताती हैं कि हम तो ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोती हैं, हमारी तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। यहाँ तक कि वो छोटी बेटी के लिए भी उसने एक मशीन जो है वो ले रखी है जिसमें वो छोटे-छोटे अपनी छोटी बेटी के कपड़े वॉश कर लेती है। लेकिन इन्होंने अपनी बहू को ऊपर छत पे एक पुरानी बुसीदा मशीन जो है वो दे के रखी हुई है कि जाओ ऊपर और सारा दिन पूरे टब्बर के कपड़े धो फैलाओ, वहाँ पे सुखाओ और फिर नीचे ला के तय करके रखो।
یہ ہے ان کی منافقت، یہ ہے ان کے اصلی چہرے، یہ ہے ان کا دورہ معیار۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے گھر کا کام کر کے پہلے شوہر کو شاپنگ کروانے لے کے گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ محترمہ جو کم ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں نکھٹو ہیں، بالکل وہ کچھ نہیں کماتے۔ اگر وہ خود اپنے پلے سے شاپنگ کر رہا ہوتا تو جو اس کا مزاج ہے وہ کبھی بھی اپنی وائف کو ساتھ لے کے نہ جاتا، وہ خود ہی شاپنگ کر کے آ جاتا۔ لیکن یہاں پر بات صاف ظاہر ہے کہ بھائی اماں ابا یا تو دیتے ہوں گے پیسے، انہوں نے دکھایا ہے ٹھینگا۔ نکمی اولاد کو پھر کون روز روز خرچے پانی دیتا ہے؟ تو یہاں پہ وائف لے کے گئی ہیں جی بھائی کی شادی کے لیے اپنے ہسبینڈ کو شاپنگ کروانے کے لیے۔ تو یہ ہے جی باورچن کی ہونہار اولاد، ایک بھی سوٹ اس نے اپنی وائف کو شادی کا اپنے بھائی کی شادی پر نہیں دلوایا، نہ ہی کوئی چوائس کی، نہ ہی اس کی کوئی پسند تھی، نہ ہی اس کا کوئی اس میں تھا کہ بھئی تمہارے بھائی کی شادی ہے تو چلو ہم مل کے کوئی اچھے سے ایک دو ڈریسز تمہیں میں دلوا دیتا ہوں۔ نہیں، ساری کی ساری شاپنگ جو ہے وہ باورچن نے سوائے ایک سوٹ ولیمے کا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پیمنٹ خود کم نے کی تھی، یہ صرف اور صرف اس کے ساتھ گئی تھی، اور باقی سارے سوٹ کم کی اماں نے بنائے ہیں۔ اس کی شادی کے مطلب ایونٹس جتنے بھی تھے، چاہے وہ بارات تھی یا مہندی تھی، نکاح کا جو ایکسٹرا ایونٹ انہوں نے پھر بعد میں بڑھایا، اس کے لیے کم نے اپنے اور اپنی ماں بہن کے اور اس کے علاوہ دوسروں کے بھی اس نے سوٹ لیے ہیں جو ابھی تک اس نے بتایا نہیں۔ لیکن میں نے ایک کمنٹ پڑھا تھا جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے اپنی ساس کے لیے نہیں لیا، تو اس نے کہا نہیں میں نے لیا ہے، تو وہ بھی وہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتائے گی، کیونکہ اس نے بھی بولا تھا کہ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ سوٹ لیے ہیں جو میں آگے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو مطلب اگر وہ اپنی بہن اور ماں کو دیتی ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ ان کے لیے بھی لینا ضروری سمجھتی ہے، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے یہاں سے بھی تو پھر ڈنڈے پڑیں گے نا، اگر ان کا لے گی ان کا نہیں لے گی تو ادھر سے پھر ڈنڈے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، شوہر جو ہیں وہ بیوی کا محتاج ہے، اور یہاں پہ پول کھلتے ہیں باورچن کے کہ جو ہر وقت کہتی ہے کہ بھی ہماری 6 فیکٹریاں ہیں، تو وہ 6 فیکٹریاں جو ہیں اس میں اگر تمہارے بیٹے کام کرتے ہیں تو کیا ان کی منتھلی سیلری نہیں ہے؟ تو کیا وہ اپنی سیلری سے اپنے بچوں کی کبھی ہمیں دکھائی نہیں دیا شاپنگ کرتے ہوئے، ہمیں دکھائی نہیں دیا اپنے کپڑے خریدتے ہوئے، ہمیں دکھائی نہیں دیا اپنی بیوی کی کوئی شاپنگ کرتے ہوئے؟ تو جب بھی کم نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے وہ خود اکیلی جاتی ہے، خود ہی کرتی ہے، اور ظاہری بات ہے پیسے وہ خود ہی دیتی ہے۔ اس کے بعد جی اب بات کرتے ہیں کہ ڈھولکی پہ محترمہ باورچن نہیں لے گئی تشریف، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ بچی کے دن چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کی بہو ماں بن کے آئی تھی نا، تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ جو محترمہ باورچن انہوں نے کہا تھا چلے والا گھر بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اپنی بیٹیاں ماں بنتی ہیں نا تو یہ صدقے واری جاتی ہے، پھر یہ پنجیریاں بناتی ہے، پھر یہ چھٹی کی رسمیں کرتی ہے، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی شاپنگ، پھر کوئی گولڈ کی شاپنگ، پھر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، سب کچھ چلتا ہے، لیکن ساری سہولتیں میں کہتی ہیں بہوں کے لیے۔ تو اب یہ مجھے منافق عورت اتنا بتا دے کہ جو تم 2400 گھنٹے راہ کلاپتی ہو کہ میں بڑی اچھی ہوں، تو بیٹوں کے معاملے میں کیوں پھر تم جو ہے وہ تم منافقت سے کام لیتی ہو؟ کیوں مجھے دورہ معیار تمہارا نظر آتا ہے؟ بہو کے معاملے میں تم دل کیوں نہیں کھلا کرتی؟ اگر تمہاری بیٹیوں کو حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں آ کے سٹے کریں، جو کریں، ہم تو نہیں کہتے نہ کریں، بے شک کریں، میں تو کہتی ہوں بلکہ سسرال چھوڑ کے میکے میں ہی آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ان کا اصل گھر تو یہی ہے نا۔ وہ ہم تو غلطی کرتے ہیں، لوگ تو غلطی کرتے ہیں کامنٹس کر کے کہ بھئی وہ کیوں آتی ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کو رہنے یہی چاہیے، کیونکہ بھئی ماں باپ کا جو ہے وہ بیٹیوں کا ہے، تو بیٹیاں کیوں جائیں اپنے سسرال میں؟ سسرال والوں نے ان کو دیے ہی کیا ہے؟ وہ بڑی کو کیا ملا؟ اوپر ایک سٹور نما کمرہ بیچاری کو ہے، ادھر ہی کچن، ادھر ہی کھانا پینا، ادھر ہی واش روم، ادھر ہی بیچاری ایک ہی کمرے میں بچے پیدا کیے جا رہی ہے، نہ کوئی پرائیویسی ہے، نہ کوئی بیچاری کوئی آنے والا ہو تو بیچاری کو کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ کوئی آ نہ جائے میرے گھر۔ اماں کے گھر سے ہی سب کو الوداع کر دیتی ہے، وہیں پہ اپنی دوستوں سہیلیوں کو بلا کے تو ادھر سے تحفے تحائف لے دے کے ادھر سے ان کو رخصت کرتی ہے۔ تو دوسری دیکھیں تو اس کو اللہ نے 2 گھر دیے ہیں، تو دونوں گھروں میں 2 گھر ہونے کے باوجود، اتنی فیمس یوٹیوبر ہونے کے باوجود بھی شوہر جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے، ساس جو ہے وہ ٹکے کی ویلیو نہیں دیتی، جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ لیکن بھائی ماں تو ہے نا صدقے واری جانے کے لیے، ماں تو ہے نا، ماں جو ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سسرال سے بھی پیار ملے، میکے سے تو ملتا ہی ہے۔ کون ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو پیار نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو پیار نہیں کرتے؟ ماں باپ تو اپنی اولاد سے پیار کرتا ہی کرتا ہے، اس پہ تو اس محبت پہ تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بہوں کو اپنی بیٹیاں بنا کے رکھتے ہیں نا، تو آپ کی بیٹیوں کو بھی سسرال سے پیار ملتا ہے۔ اب اس باورچن کی بیٹیوں کو میکے سے تو بڑا پیار ملتا ہے، دمادوں کو بھی اس نے بیٹے بنایا ہوئے، لیکن سسرال میں ان کی ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ
یہ خود جو اپنی بہو کی عزت نہیں کرتی، خود اپنی بہو کی عزت کرے گی تو اس کی بیٹیوں کو بھی سسرال میں عزت ملے گی نا۔ تو جب یہ نہیں کرتی تو پھر ظاہری بات ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو ادھر تو پھر زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں نا ہیں۔ تو اپنی بہو کو اجازت نہیں ہے جی، جیسے وہ اس کی چھوٹی سپتری کا شوہر اجازت نہیں نا دیتا کہ بھئی وہ نائٹ سٹے نہیں کرنے دیتا، بڑی کوئی بیمار ہو یا وہ نکارہ جب ہو جاتی ہے، جب اس کو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ جا اماں کے گھر چلی جا۔ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کو کہتا ہے چل تام تبڑا اٹھا اور اپنی اماں کے گھر چلی جا، ہم سے نہیں تو سنبھالی جاتی۔ ادروائز وہ نہیں رہنے دیتا اس کو اپنی اماں کے گھر۔ تو باورچن بیچاری پھر کیا کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، اس کو کھانے پانے کھلا پلا کے اس کو سیر سپاٹے کرا کے پھر الوداع کر دیتی ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی فل ٹائم ایکٹیو رہے، وہ کام کرتی ہو مجھے دکھائی دے۔ تو یہ کیوں ہے بھائی؟ جب تم اپنی بہو کو 24 گھنٹے نوکرانی بنا کے رکھو گی، اپنی بیٹیوں کو تم نے اپنے گھر میں مہارانیاں بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی بہو کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر ان کے سسرال والے بھی تو یہی کریں گے نا۔ ہاں البتہ بڑی جو ہے وہ تو بالکل بھی اس کا شوہر جو ہے وہ تو مطلب کہ وہ تو بس کیا ہی کہنا، اس کے تو بس نہیں چلتا شوہر کا کہ 24 گھنٹے وہ سسرال کے گھر ہی بیٹھا رہے، اور بیوی بھی کیونکہ وہ خرچے بچاتا ہے، 3 بچے ہیں نا اس کے، اس لیے تو بڑے ہی اچھے داماد ملے ہیں جی، بیٹوں جیسے ایسے داماد ملے ہیں نا کہ بس کیا ہی بتائیں، جتنی تعریف کریں کم ہے۔ باورچن تمہارے داماد جو ہے نا چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، ایسے تمہیں داماد ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دامادوں کو سلامت رکھے۔ تو یہ ہے جی اس فیملی کی حقیقت، ان کے دور معیار، ان کے جھوٹ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بیچاری سارے گھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد شام کو کہیں جا کے وہ ڈھولکی اٹینڈ کرنے گئی ہے اور پھر واپس آئی ہے، واپس آ کے پھر اس نے آ کے تو اپنے گھر کے روم کی سیٹنگ کی ہے۔ یہ ہو رہا ہے، ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ بھئی بہت بھی کہتے ہیں نا مجبوری ہونا کہ بھئی بچے ہیں نہیں جا سکتی میکے، شادی کے دن بھی ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے، تو بھی لوگ 2-3 دن تو ضرور ہی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں کہ چلو خوشی کے دن ہے، چلو بچے اپنی ماں کے گھر بہن بھائیوں کے ساتھ رہ لیں۔ پر یہاں نہیں جی، ہے یہاں پہ نہیں ایسا چلے گا۔ باورچن نے پوری ذمہ داریاں کم کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ تو چلے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔